السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تاکہ اچھی طرح سمجھ آئے آپ کو، یا آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی جب ہی آپ کا یہ پورا ڈاؤٹ کلیئر ہو پائے گا. اگر آپ نے آدھی ادھوری دیکھ لی ہے پھر بیچ بیچ میں سے کاٹ کے دیکھیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا اس میں. تو ہم تو آپ تک پوری نالج پہنچا رہے ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں انشاءاللہ. تو ہمارا ٹاپک ہے آج کا اصلاح نفس. تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ چینجز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو بھائی، اصلاح کیا ہے کہ مان لو میں نے ایک ناول پڑھی، وہ ناول ایک موٹیویشنل تھی، لیکن میرا مقصد تھا کہ مجھے بس اس کو پڑھ کر چینج کرنا ہے. اچھا. اگر میں چینج کرنا چاہوں تو پڑھوں گی اور دین اس پہ عمل کروں گی. لیکن مان لو اگر میں 10-20 کتابیں پڑھوں لیکن عمل ہی نہ کروں، میرا کوئی مقصد حیات ہی نہیں ہے، تو پھر میں نے اپنا وقت ضائع کیا. پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اصلاح نفس کیا ہے؟ میں قرآن کا حوالہ دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 105. اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اپنی اصلاح کی فکر کرو. اگر تم ہدایت پر آ جاؤ، جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں دے گی. اصلاح کا مطلب ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں تاکہ ہمارے ینگسٹرز کو اور آپ کو ضرور سمجھ میں آئے. ایک مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ گھاس اکھاڑ رہا ہے اور رسی بنا کر پیچھے پھینک رہا ہے. ایسے بنا رہا ہے پیچھے پھینک رہا ہے، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا گدھا بھی پیچھے کھڑا ہے. وہ بناتا جا رہا ہے، پھینکتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے، پھینکتا جا رہا ہے. لیکن جب اس نے اینڈ ٹائم پر پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کا گدھا ساری رسی کھا گیا اور اس کے ہاتھ میں کیا بچا؟ جو لاسٹ رسی بنی ہوئی تھی. اب اس نے جب دیکھا کہ بھائی میں 2-3 گھنٹوں سے رسی بنا رہا ہوں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں بہت بڑی رسی بنا چکی، لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ رسی کھا چکا گدھا. تو میں کتنے زیادہ پچھتاوے میں آؤں گی کہ کاش ایک بار دیکھ لیتی، کاش ایک بار میں پیچھے مڑ کے دیکھ لیتی تو میں اس کو بچا پاتی. ایسی ہی مثال ایسی ہے کہ بھائی تم علم پڑھتے جا رہے ہو لیکن تم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے کہ میرے اندر چینجز آئے یا نہیں آئے، میرے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں ہے. تو انسان جب مرنے کا وقت جب اس کا قریب آئے گا تو وہ جب غور و فکر کرے گا کہ میرے ہاتھ تو خالی ہیں، میں نے تو خود کو چینج ہی نہیں کیا. آج لائبریری میں بیٹھ کر کتابوں کو آج صرف چاٹ رہا ہے، صرف اس کو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ پیچھے سے نکل چکی ہے اس کے ہاتھ سے. کہ بھائی عمل نہیں کر رہا ہو، عمل ہی نہیں کر رہا کہ تم 100 سال تک کتابیں پڑھتے رہو. عمل کرنے کی باری آئی تو تم نے پھر اللہ کے پاس اللہ کرنا شروع کر دیا، لیکن تمہارے پاس عمل کرنے کا وقت ہی نہیں بچا. یہی ہے نا کہ اگر جو تم پڑھو اس پر ڈائریکٹ عمل کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے. تم ایسے وقت کا انتظار نہ کرو جو وقت تمہیں لے جائے. تو اصلاح ہر انسان کے لیے ضروری ہے. میں چاہتی ہوں آپ اس کا ایک حدیث سے حوالہ دیں. اوکے، انشاءاللہ ہم دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہے کہ دنیا ہلاک ہو گئی وہ خود تباہ ہو گیا. مطلب جس نے سمجھ لیا کہ دوسرے جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور اپنا نہیں دیکھ رہا، تو مطلب وہ انسان ہی غلط ہے اور اس کی دنیا بیکار ہے پھر جو اس نے جی ہے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف سمجھ رہے ہو اور سامنے والے کو گمراہ سمجھ رہے ہو. کہ بھائی ہر انسان کو اپنی اصلاح کی اگر فکر ہو تو سامنے والے کو تو یہ چیز ملنی نہیں چاہیے کہ سامنے والا آپ کی کوئی کمی نکالے. کیونکہ ہر انسان اتنا زیادہ سینر ہے، سب انسان سینر ہے. میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی گناہ گار ہو، لیکن اللہ نے مجھے یہ رائٹ نہیں دیا کہ میں آپ کے گناہ کو پبلک سٹی میں لے کر آؤں. کیونکہ گناہ پہ سے جو پردہ ہٹائے گا وہ اللہ ہٹائے گا، پر وہ روزے قیامت میں اٹھائے گا. کہ اگر رات میں کوئی زانی بھی زنا کرتا ہے تو اللہ اور اللہ کے فرشتے پردہ ڈال دیتے ہیں. کہ اگر کوئی انسان رات میں تہجد بھی پڑھتا ہے تو اللہ پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ خاص جو چیز کی ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کا بندہ جانتا ہو. لیکن اگر وہ چیز تم اگر اس میں انٹرفیئر کرنا چاہتے ہو کہ نہیں میں اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے پبلک کو دکھاؤں، تو اللہ تعالیٰ آج کل یہی ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کی کمیوں کو دکھاتے ہیں اور اپنی کمیاں نہیں دیکھتے. یہی تو ہے کہ آج ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن اپنے گناہوں کو چھپانا ضروری سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ضائع کرنا ضروری سمجھتے ہیں. جبھی تو اللہ نے بولا ہے کہ تم دوسروں کے ایپ چھپاؤ، میں تمہارے ایپ چھپاؤں گا. یہ تو بتایا کہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرو، گمراہ لوگوں سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے. تم اپنی اصلاح کی فکر کرو. کیونکہ آج ہم تبلیغ کا کام کتنا کر رہے ہیں، تو دیکھو آج ہم کتنی سارے کہ ہم نے صحیح البخاری، صحیح المسلم، فضائل اعمال منتخب، ہم نے کتنی حدیثیں پڑھی، لیکن آج تک کیا ہم نے اس پہ عمل کیا؟ نہ ہم قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہیں، نہ ہم اللہ کے کلام پر فالو کر رہے ہیں، نہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے، نہ ہم قرآن و سنت پہ چل رہے. ہمارا جو دین ہے وہ ہمارا خود کہ ہم سیلف اونڈ ہو چکے ہیں، کہ ہمارا دین ہم نے بنا لیا خود. ہمارے لیے جو چیز حرام ہے اسے ہم اپنے لیے حلال کر لیا. تو بھائی وہ چیز کیا ہے کہ جب تک تم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر لیتے تو پھر یہ اطاعت کا ہے. فیتھ اینڈ اوبیڈینس یہی سے شروع ہوتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، اطاعت لازم ہو جاتی ہے. آپ کے اندر پھر ایمان ہے ہی نہیں کہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر سکتے، پھر آپ کیا کرو کہ آپ غیر اللہ کی اطاعت کر لو. کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. غیر اللہ چاہے کچھ بھی چاہے، لیکن غیر اللہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے آج کل کہ لوگ ہماری تبلیغ کو نہ سن کے
غلط چیزوں تک جا رہے ہیں, مطلب غلط چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں اور زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں, زیادہ پریورٹی دے رہے ہیں, تو یہ چیز میرے حساب سے غلط ہوتی ہے کہ تم جو دین تم ہو, جس اسلام میں تم ہو, اس کو نہ پریورٹی دے کے تم دنیاوی کاموں کو پریورٹی دے رہے ہو. جو چیز جو تمہاری آخرت میں کام آنے والی ہے, اس چیز کو تم دے ہی نہیں رہے پریورٹی. تمہاری وہ لاسٹ میں آتی ہے کہ یار بڑھاپے میں جا کے ہم کر ہی لیں گے, تھوڑا دین میں کر ہی لیں گے تو اللہ بخش دے گا. اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے, سبحان اللہ, یہ کوئی سب جانتے ہیں, بٹ اللہ نے کہا ہے تم کوشش تو کرو. بالکل بالکل. لیکن ہماری مثال تو دیکھو عظیمہ, اگر میں بتاؤں ہماری مثال ایسی ہے کہ چھوٹے گدھے بن کر آئے تھے, بڑا گدھا بن کر آج چلے جائیں گے دنیا سے, کہ ہم گدھے کی طرح ہی ہیں دنیا میں, بس ہم سامان بوجھ اٹھا رہے ہیں, کہ مال جمع کر رہے ہیں, سونا جمع کر رہے ہیں, اور اٹھا کر جانا کہاں ہے بھائی, مر جانا ہے, قبر میں جانا ہے. تو یہ کچھ نہیں لے کے جائیں گے, خالی آتا ہے تھے خالی. اتنا پریشر انسان لیتے ہی کیوں ہے دنیا میں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ تم مال کی ٹینشن اتنا دماغ میں بھر لیتے ہو جتنی ٹینشن تمہیں اپنی نماز قضا کی نہیں ہوتی. انسان اتنی ٹینشن لے کے بیٹھا ہے. لوگ میٹنگز کی وجہ سے اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میٹنگ ضروری ہے, یار وہ نکل جائے گا, کلائنٹ نکل جائے گا. بالکل. تو یہ ہے نا کہ تم دنیا کو پرائیورٹی زیادہ دے رہے ہو, اس لیے آج تم دین سے پیچھے ہو. اور یہ نہیں جانتے اگر تم نے علم کو اور اسلام کو نمبر 1 پریورٹی رکھ لی اپنی, تو ہر چیز ایک دم اسموتھلی ہوتی چل جائے گی تمہاری کہ زندگی. اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی میں برکت ضرور دیتا ہے جو انسان اللہ کو وقت دیتا ہے. کہ اللہ یہی فرماتا ہے نا قرآن میں کہ کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے اور میں اس کو 10 ٹائمز بڑھا کر دوں. تو اگر ہم اللہ کو وقت دیں, وقت بھی ہمارا کیا ہے کہ ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں, کہ ہم اللہ کو 10 منٹ دے رہے ہیں, تو اللہ ہمارے وقت میں برکت دے گا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ٹیوشن ٹائم ہے, ہم وہاں جا رہے ہیں تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو ایسے انسان کو دیکھو کہ 24 گھنٹے بزی رہتا ہے, اس کو اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھوڑا بھی رجوع کرے. وہ مینٹلی اپنا آپ ویک ہوتا چل جائے گا, وہ اپنے آپ کو مینٹلی اسپوائل کر لے گا اور وہ بے سکون ہی رہے گا زندگی بھر. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھے سے کلیئر ہوا ہو, کیونکہ اگر جس نے پوری ویڈیو دیکھی اسے کلیئر ہوا. بالکل. میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے فارغ کریں. 5 وقت کی نماز انسان صرف 5 وقت کرتا ہے, کہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. لیکن اطاعت بندگی جو ہوتی ہے نا, وہ انسان 24 گھنٹے یہ سوچے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, تو اپنا کام بھی اللہ کے حساب سے کرے, کہ میرے اللہ کو یہ چیز پسند ہے تو میں یہ چیز کروں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں لوگوں سے دوستیاں کروں, ان کی مدد کروں, خدمت خلق کروں. تو جب تک انسان خود کو بہتر نہیں بنائے گا, وہ دوسروں سے بہتری کی امید نہیں کر سکتا. بے شک. تو انشاءاللہ آپ کا میرا ڈاؤٹ کلیئر ہوگا آنے والی اور ویڈیوز میں. جب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک, شیئر, کمنٹ سب کر دیں. جڑے رہیں ہمارے ٹاک اباؤٹ دین چینل سے, تاکہ ہماری جو روز روز کی اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس موجود ہو جائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.